الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی سید الرسل سیدنا و مولانا محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم و صدق علی رسولہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، سبحان اللہ، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد سبحان اللہ اور اس کے پیارے حبیب جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ عرفہ دے اندر ہدیتاً تحفۃً نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کرن تو بعد معزز سامعین محترم، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبول ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ کروڑ شکر و کرم ہے، اس نے ہم ناچیز بندوں کو اپنے ذکر کی اور اپنے حبیب کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت کی ذات جب تک ہم زندہ ہیں یہ ذکر کی جو مجالس ہیں اس کو سجاتے رہیں۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ جنت کے باغوں کی سیر کیا کرو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجالس ذکر میں جایا کر۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں سبحان اللہ، ان کی اہمیت بہت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ ان مجلسوں میں آتے جاتے رہیں۔ بلا تمہید میں اپنے اصل ٹاپک کی جانب آتا ہوں۔ اس سے پہلے دو تین چیزیں آپ سے میں لازمی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہماری زندگیوں میں ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم نے اپنانا کس چیز کو ہے؟ کون سی ایسی عادت ہے جس کا ہم میں ہونا بہت ضروری ہے؟ سبحان اللہ۔ کون سے ایسے اطوار ہیں جن کا ہونا ہم میں بہت زیادہ ضروری ہے؟ اگر وہ عادات و اطوار ہم میں آ جائیں سبحان اللہ کہ ہماری جو زندگیاں ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی۔
تو لہٰذا اپنانی وہ چیز ہے جو میرے مالک کائنات کو بہت زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو اپنانا جو ہے کہ ایسی چیز کو اپنانا ہے جو ہمارے مالک کائنات کو، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو چیز اس کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور وہ اپنا کر ہماری جو زندگی ہے یہ بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کو بہت زیادہ محبوب ہے؟ وہ ہے عاجزی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کہ مالک کائنات جو ہے وہ عاجزی کو بہت پسند کرتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور یاد رکھیں، نسخہ دے رہا ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بلندی مل جائے، سرفرازی مل جائے، تو آپ عاجزی کو اختیار کرنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ۔ آپ جتنا عاجزی میں چلے جائیں گے، اللہ کی ذات اتنا ہی آپ کو بلند کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ مٹا دے اپنی ہستی کو گر مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بن۔ عاجزی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ سربلندی عطا کرتی ہے، سرفرازی عطا کرتی ہے۔ بے شک۔ اللہ رب العزت کی ذات کو تکبر، فخر، گمنڈ، اترانا، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے مالک کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، ہمیں اللہ رب العزت کی ذات نے اگر کوئی خوبی دی ہے تو یہ میرے مالک کی عطا ہے، کمال ہمارا تو نہیں۔ بے شک۔ ہمیں اگر اس نے علم سے نوازا ہے تو یہ اس کی دین ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس نے ہمیں دولت سے نوازا ہے، رزق سے نوازا ہے، حسن سے نوازا ہے، جس چیز سے بھی اس نے ہمیں نوازا ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم اس پہ فخر کرتے پھریں کہ ہمارے پاس بھائی یہ منصب ہے، یہ عہدہ ہے۔ ساری کی ساری چیزیں یاد رکھیں مالک کائنات کی دین ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تکبر میں نہیں آنا، چاہے جتنی بھی آپ کو دولت مل جائے، شہرت مل جائے، عہدہ مل جائے، عاجزی کو اختیار کرنا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے سبحان اللہ، وہ تکبر کو پسند نہیں کرتی، بڑے پن کو پسند نہیں کرتی، جیسا کہ سورہ سبحان اللہ، نساء کی آیت نمبر 36 کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ بے شک میں اس سے محبت نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ سبحان اللہ، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، تکبر والا ہے، جو غرور والا ہے، وہ اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنانا کس چیز کو ہے؟ ہم نے عاجزی کو اپنا۔
رکھنا کیا ہے اپنے پاس؟ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یہ رکھیں کہ ہمارے پاس دولت ہو، پیسہ ہو، جائیداد ہو، یہ ساری چیزیں بندے کی خواہشات ہوتی ہیں، رکھنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں، بینک بیلنس ہو۔ اصل میں جو رکھنے والی جو چیز ہے، جو سب سے اہم چیز ہے جو آپ نے رکھنی ہے، وہ ہے خلوص۔ اللہ اکبر۔ مالک کائنات کو خلوص بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات خلوص کو بہت زیادہ جو ہے پسند کرتی ہے، تو لہذا اپنی ذات میں خلوص کو رکھو، اپنے رشتوں میں خلوص کو رکھو، خلوص کو فروغ دو۔ اگر آپ لوگ خلوص سے خالی ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ رب کی پسندیدہ چیز تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اپنی ذات میں خلوص کو پروموٹ کرو، خلوص کو اپناؤ۔ کسی کے ساتھ جو بھی رشتہ رکھنا ہے، تعلق رکھنا ہے، دوستوں کے ساتھ، ہمساؤں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ایون کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خلوص رکھو۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آپ کا خلوص ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو بہت پسند ہے۔ تیسری چیز فکر رکھنی ہے۔ ادھر ہم دنیا داری کی تو بہت ساری ہمیں فکریں ہوتی ہیں، یار مجھے فلاں کام کی فکر ہے، میرا فلاں کام ایسے ہو جائے، فلاں چیز ایسے ہو جائے، فلاں چیز ایسے ہو جائے، فکریں ہوتی ہیں۔ ہم ساری اپنی خوبصورت زندگی کو انہی فکروں میں گزار جاتے ہیں، لیکن اصل فکر جو ہے اس سے ہم غافل رہتے ہیں۔ اس کی غفلت کی وجہ سے ہماری جو زندگیاں ہیں وہ بدلتی نہیں، وہ بہتر نہیں ہوتی۔ اگر وہ فکر ہم میں آ جائے تو یقیناً زندگیاں جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ کون سی فکر ہے؟ وہ ہے فکر آخرت۔ آخرت کی فکر رکھنی ہے اپنے ہر فعل میں، ہر قول میں، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر ساعت میں آپ کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو آخرت کی فکر ہو گئی تو سمجھ لینا کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ کامیابی کی جانب گامزن ہونا شروع ہو گئی۔ اگر یہ فکر نہیں ہے، باقی ساری فکریں ہیں آپ کو، تو پھر سمجھ لینا کہ آپ نقصان میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی عارضی، اس کو تو ثبات ہے ہی نہیں۔ اس زندگی کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب یہ زندگی ختم ہو جائے۔ اصل اور حقیقی زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو دنیا میں آخرت کی فکر کیوں رکھنی ہے؟ وہ اس لیے رکھنی ہے کہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ دنیا عارضی ہے، وہ دائمی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نہ کر بندیا میری ایک دن ہونا ہے مٹی دی ڈیری۔ دلا غافل نہ ہو، ایک دن دنیا چھوڑ جانا ہے۔ یہ باغ بغیچے چھوڑ کر زمین اندر سمانا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں آخرت کی فکر کریں، کیونکہ دنیا کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں جو ہم اعمال کریں گے، جو کچھ بھی کریں گے،
اس کا ثمر ہمیں آخرت میں ملنا ہے، بے شک بے شک کیونکہ آخرت دار الثمر ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں میں آخرت کی فکر کو ہم نے بھولنا نہیں ہے۔ بے شک چوتھی چیز ہے کہ زندگی گزارنی یار کیسے؟ آسان سی بات ہے، سمجھ آ گئی تو سمجھ لو زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ گئے۔ گزارنی زندگی ہے اللہ رب العزت کی ذات کی بندگی میں، اس کا عبد ہو کے رہنا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارنی ہے۔ تو مرنا کیسے ہے؟ مرنا بھی ایسے ہی ہے کہ جب دنیا سے جاؤ تو مالک یہ کہے کہ میرا بندہ آ رہا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یہ کہیں کہ میرا غلام آ رہا ہے۔ مرنا بھی بندگی اور غلامی میں ہے، اللہ کی بندگی میں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا آج سے بندگی میں جینا سیکھو اور بندگی میں ہی مرنا سیکھو، غلامی میں جینا سیکھو، غلامی میں ہی مرنا سیکھو۔ میرے محترم، یہ تھی وہ چند ایک باتیں سبحان اللہ جن کا ہماری زندگیوں میں ہونا بہت ضروری ہے۔ آگے میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف جاتا ہوں۔ آج کو 5-7 منٹ زیادہ بھی ہوگے تو پریشان نہیں ہونا، باتیں آپ کے بڑے فائدے کی۔ سبحان اللہ۔ اس دن میں نے ایک آیت پڑھی تھی، توجہ رکھنی ہے، آج ساری سمجھ آ جائے گی، لیکن وقت نہیں تھا، بیان نہیں کر سکا، اس کے لیے معذرت خواہ۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، فاتقوا اللہ، فاتقوا اللہ، سو مجھ سے ڈرو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ سے ڈرو۔ قرآن مجید کو اگر ہم پڑھ کے دیکھیں، توجہ میری جانب رہنی چاہیے، بات بڑی قیمتی کرنے جا رہا ہوں۔ تو بار بار میرے مالک نے یہ بات کہی ہے کہ مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ جملے آئے ہیں، بار بار۔ اور یاد رکھیں کہ مالک کائنات جب کسی بات کو بار بار قرآن میں کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ بے شک۔ وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ بات ایسی ہوتی ہے جو کہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے، بے شک۔ ہماری خیر کے لیے ہوتی ہے، ہمارے نفع کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ نفع سے محروم نہ ہو جائیں، تاکہ میں ان کو بار بار جو ہے یاد دہانی جو ہے کراتا رہوں۔ یہاں تو رب نے یہ کہا کہ فاتقوا اللہ، کہ سو مجھ سے ڈرو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو مجھ سے ڈرو، اپنے اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ متعدد بار مالک کائنات نے یہ کہا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات نے ایمان والوں کو درجات دینے ہیں، عزت بخشنی ہے۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ عزت کی
چاہتا ہے اپنے بندوں کی اور خصوصاً مومنوں کی کہ وہ عزت والے بن جائیں. اس لیے اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے میرے نزدیک صاحب عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا ہے. جو سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ عزت والا ہے. جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ عزت والا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ رب اس لیے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو، وہ ہمیں عزت دینا چاہتا ہے. تو لہذا جن کو عزت چاہیے اپنے رب کی جانب سے تو پھر انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک میں پیار کرتا ہوں ان سے جو مجھ سے ڈرتے ہیں. یعنی کہ اللہ کی ذات اس لیے ہمیں بار بار حکم دے رہی ہے کہ مجھ سے ڈرو، کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے محبوب بن جائیں، ہم اس کے پیارے بن جائیں، ہم اس کے پسندیدہ بن جائیں. تو بنیں گے کیسے؟ فاتقوا اللہ، جب اس سے ڈرنا شروع کریں گے. جب ہم ڈریں گے اس ذات سے تو پھر ہم اس کے پسندیدہ بھی بن جائیں گے اور عزت والے بھی بن جائیں گے. اب بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ڈرنا کیا ہے. یہ ایک اصل پوائنٹ ہے نا، بندے کو پتا تو ہو کہ ڈرنا کیسے ہے، ڈر ہے کیا چیز. توجہ رکھنی ہے اور ان جملوں کو زندگی میں بھولنا نہیں ہے آپ لوگوں نے. یہی رب کا ڈر ہے. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں کہ ڈر ہے کیا چیز. تو ڈر یاد رکھیں انسان کے دل کی ایسی کیفیت اور حالت کا نام ڈر ہے کہ جب انسان کے دل کی کیفیت اور حالت ایسی ہو جائے کہ وہ نیکی کی جانب، بلائی کی جانب، اچھائی کی جانب، پرہیزگاری کی جانب، دیانتداری کی جانب، ایمانداری کی جانب، کسب حلال کی جانب، پاکیزگی کی جانب، پارسائی کی جانب، طہارت کی جانب، نفاست کی جانب، احسان کی جانب، ایثار کی جانب، صبر کی جانب، جب اس کا دل راغب اور گامزن ہونا شروع ہو جائے گناہ سے، ظلم سے، فریب سے، دھوکے سے، کینے سے، بغض سے، چغلی سے، غیبت سے، بہتان سے، گندگی سے، غلاظت سے، علائشوں سے دور ہٹنا شروع ہو جائے، بدفعلی سے، بدکاری سے، بدکرداری سے، زناکاری سے، چور بازاری سے، دغا بازی سے اور ظلم کے کاموں سے منہ موڑ لے تو سمجھ لینا اس کے دل کی یہ جو حالت ہے
وہ رب سے ڈرنے والی ہے، وہ ہے بندہ اللہ سے ڈرنے والا۔ سادہ لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ جب انسان گناہوں سے جھجک محسوس کرنے لگے، نیکی کی جانب دوڑنے لگے، تو سمجھ لینا اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ مزید اس کو آسان کر دیتا ہوں، گناہ کو چھوڑ دینا پرہیزگاری کو اپنا لینے کا نام اللہ کا ڈر ہے۔ مزید اس کو آسان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو مفہوم کی سمجھ آ جائے۔ فضائل اخلاق کو اپنانا، رذائل اخلاق سے اجتناب کرنے کا نام اللہ کا ڈر ہے۔ تو لہذا جو لوگ اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے ڈرتے تو وہ سمجھ لیں پھر اس کے محبوب بن جاتے ہیں، وہی صاحب عزت والے بنتے ہیں۔ تو ڈرنا بہت ضروری ہے۔ کیوں کہ ڈر جو ہے، اللہ کا جو ڈر ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ڈر ہے ہی نہیں، ایمان کیسا؟ کام تم وہی کرتے پھرو جس سے اللہ نے روکا ہے، تو ڈر کیا ہے پھر آپ میں؟ پھر آگے چلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ۔ مالک کہتا ہے کہ اصلاح کرو اپنی ذات کی، اپنے معاملات کی، اپنے تعلقات کی، اپنے رویوں کی، اپنی عادات کی، اپنے اخلاق کی، اپنے کردار کی، اپنے رشتوں کی، اپنی زندگیوں کی اصلاح کرو۔ کیونکہ جب بندہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور اس سے وہ جب توبہ کرتا ہے تو مالک اتنا غفور اور رحیم ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ ایک بندہ اپنی اصلاح ہی نہیں کر رہا، اپنی زندگی کو بدل ہی نہیں رہا، گندگیوں اور غلاظتوں کو وہ چھوڑ ہی نہیں رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے اس حکم کو نہیں مان رہا۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ بندے اصلاح کر لے، اپنے معاملات کی اصلاح کر لے۔ جب بندہ اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصلاح کرنی کیسے؟ کیسے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے جیسے مالک چاہ رہا ہے؟ تو سنیے، آگے اللہ رب العزت کی ذات اقدس خود ہی جواب دیتی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَآتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ فرما برداری کرو میری بھی اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اطاعت اللہ کی بھی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرو، اصلاح خود بخود ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو مالک کائنات نے ہمارے لیے ایک نمونہ جو ہے بنایا، سبحان اللہ، ایک رول ماڈل ہیں آپ ہمارے لیے۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔
اگر اپنی زندگیوں کی اصلاح چاہتے ہو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا شروع کر. سبحان اللہ. جیسے زندگی محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری ہے تو ہم کو ویسے گزارنی چاہیے. سبحان اللہ. اصلاح خود بخود ہونا شروع ہو جائے. بے شک. آگے رب العزت کی ذات نے یہ بھی فرمایا کہ میں یطع الرسول فقد اطاع، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی سمجھ لو اس نے میری کی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. بات کی سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی ذات دیکھیں یہ کتنی محبت کی بات کر رہا ہے. محمد سبحان اللہ. کہتا ہے کہ میرے محبوب کی فرما برداری میری فرما برداری ہے. اتنی محبت ہے. یاد رکھیں اس ہستی کی کتنی عزت ہے جس کی فرما برداری کو رب نے اپنی فرما برداری جو ہے وہ کہہ دیا ہے. ان کی شان کتنی بڑی جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. بے شک. اور جبریل امین جو ہیں وہ بھی اندازہ نہیں کر سکتے. بے شک. معراج کی رات سبحان اللہ. سدرۃ المنتہا کے مقام پہ سبحان اللہ. انہوں نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور میں آگے ایک قدم بھی بڑھا نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں. جل جائے. بے تو شک. معلوم یہ ہوا کہ آگے جانے والی ذات کوئی اور ہے. اور ہے. سبحان اللہ. ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ کوئی اور ہے. اس کو جبریل امین نہیں سمجھے، ہم نے کیا سمجھنا ہے؟ یہ کیا سمجھنا ہے؟ سبحان اللہ. کیونکہ وہ تو آگے گئے ہی نہیں. بے شک. بے شک. تو لہذا خدا کی عظمتیں کیا ہیں وہ محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے وہ فقط خدا جانے. سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ ذات ہے جس کے مقام کو خدا جانتا ہے، ہمیں تو خبر ہی نہیں ہے. ہمیں تو خبر ہی نہیں ہے. بے شک. بے شک. کہ کتنا بڑا مقام ہے کہ مالک رب کائنات ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہہ رہا ہے. بے شک. بے شک. کہ میرے رسول کی فرما برداری جو ہے وہ یوں ہی سمجھو وہ میری ہی ہے. میری ہے. بے شک. بے شک. زندگیوں کو بہتر کرنا ہے، زندگیوں کی اصلاح کرنی ہے، سبحان اللہ. تو پھر تمہارے لیے یہ بات لازم ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ، سبحان اللہ. ان کی سنتوں پہ عمل کرو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے، بے شک. ساری پریشانیاں دور ہو جائیں بے گی شک. اور زندگیوں میں خوشیاں آئیں گی. انشاءاللہ. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ماننے سے خوشی آتی ہے، خیر آتی ہے، نفع آتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ نساء میں بھی ارشاد فرمایا کہ فَآمِنُوا خَيْرٌ لَكُمْ، سبحان اللہ. کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آؤ، مان جاؤ آپ کی باتوں کو، سبحان اللہ. سبحان آپ کی ذات کو مان جاؤ. آپ کے لیے بہتری ہے، اللہ. آپ کے لیے خیر ہے، آپ کے لیے نفع ہے. کیوں؟ کہ آپ حق والے رسول ہیں. سبحان اللہ. اب میں آپ کو وقت مختصر ہے 2-3 مثالیں دینا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ تو ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اہمیت کیا ہے. سبحان اللہ.
اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اہمیت کیا ہے، توجہ رکھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دے رہے ہیں سبحان اللہ۔ کہ مکے کو چھوڑ دیں، اللہ اکبر، مدینہ کی جانب ہجرت کریں۔ اللہ اکبر۔ اس فرمان پہ مومنوں نے فوری طور پہ عمل کیا۔ عمل کیا۔ دیکھو عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی جائیدادوں کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا، محلات کو چھوڑنا، اثاثوں کو چھوڑنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، رشتہ داروں کو چھوڑنا، اولادوں کو چھوڑنا، والدین کو چھوڑنا، بہن بھائیوں کو چھوڑنا، فوراً چھوڑ دیا۔ اسے کہتے ہیں فرما برداری۔ سبحان اللہ۔ شراب جب حرام ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے پاس جو جام تھے لبوں کے پاس پہنچ چکے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنتے ہیں، جام وہیں پہ گرا دیے جاتے ہیں، مٹکے توڑ دیے جاتے ہیں، اور مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی بہتا ہے۔ بارش کا پانی بہ رہا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ چلو یار ابھی پاس تو ہے، پی لیتے ہیں، بعد میں مان لیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، وہ تو حکم سنتے جاتے تھے، مانتے جاتے تھے۔ ان کے دل تو ہر وقت مچلتے رہتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کوئی حکم دیں تو ہم اس کی تعمیل شروع کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک۔ پردے کا جب حکم آتا ہے، عورتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ چادریں اوڑھ دو، اللہ، فوراً چادریں اوڑھ لی جاتی، سروں کو ڈانپ لیا جاتا ہے، ایک منٹ کی بھی تاخیر نہیں ہوئی، کیونکہ وہ عورتیں جانتی تھی، سمجھتی تھی کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اس میں ہماری بہتری ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب یہ حکم آتا ہے کہ 4 سے زائد بیویاں نہیں رکھنی، اپنی محبوب بیویوں کو فوراً فارغ کر دیا جاتا ہے۔ حکم کے آگے سرے تسلیم خم کیا جاتا ہے۔ یہ ہے فرما برداری بھائی جان۔ یہ نہیں کہ حکم آ گیا آپ سوچتے رہے کریں نہ کریں۔ اللہ کا فرمان ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اس سے پہلے والی جو باتیں کی ہیں، اللہ سے ڈرنا، اپنے معاملات کی تعلقات کی، اپنی ذات کی اصلاح کرنا، اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، یہ لازمی ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ مومنوں کے لیے یہ جو بات ہے یہ بڑی اہم ہے۔ بے شک، بے شک۔ پھر آگے اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین سبحان اللہ، اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم، کہ مومن تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نشانی ایک یہ بتائی مالک کائنات نے کہ مومن ایسے لوگ ہوں گے بے شک، بے شک، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی ذات کا ذکر کیا جائے گا ان کے جو دل ہیں وہ ڈر جائیں گے، سبحان اللہ۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ بہت بڑی ذات ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اور وہی یوم حساب کا بھی مالک ہے۔ جب اللہ کا نام آتا ہے، ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کی باتیں آتی ہیں، اللہ کے احکامات آتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں۔
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کی ذات کی آیات جو ہیں تلاوت کی جاتی ہیں، ان کے ایمان جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، پہلے سے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور ان کا اپنے رب کے اوپر یقین جو ہے، بھروسہ جو ہے، توکل جو ہے، وہ پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ مالک جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، وہی حق ہے، اور اسی میں ہی ہمارے لیے نفع ہے، اسی میں ہی ہماری زندگیوں کے لیے بہتری ہے، وہی چیز جو ہے ہمیں بہتر کر سکتی ہے۔ اس لیے جو وہ اللہ رب العزت کی ذات کی آیات کو سنتے ہیں تو ایمان ان کے بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ کی ذات کے اوپر ان کا بھروسہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے۔ مالک کائنات کی ذات کے اوپر یقین جو کرتا ہے، بھروسہ جو کرتا ہے، توکل جو کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات پھر اس کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ توکل کا یہ جو لفظ ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت کی ذات نے بار بار ہم لوگوں سے یہی بات کی ہے کہ میری ذات پہ توکل کرو۔ توکل کرنا جو ہے اس کی ذات پہ، یہ ایک مومن ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ جو مومن ہیں وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اور جب وہ بھروسہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ کہتا ہے کہ بے شک میں محبت کرتا ہوں جو میری ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ خدا کے محبوب بن جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے وہ پسندیدہ بن جاتے ہیں، اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، آگے فرمایا کہ مومن ایسے لوگ ہوتے ہیں جو میرے اوپر بھروسہ بھی رکھتے ہیں اور نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، نمازوں کو قائم بھی کرتے ہیں، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی کو صاف ستھرا کر دیتی ہے، انسان کی زندگی کو بہتر کر دیتی ہے، اور مالک کائنات کا ارشاد بھی یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو جو شخص نماز پڑھ کر بھی بے حیائی سے برے کاموں سے باز نہیں آتا تو سمجھ لو کہ اس نے نماز پڑھی نہیں ہے، نماز تو اس کی ہے
کہ جب وہ بے حیائی کو ترک کر دیتا ہے، بری باتوں کو، برے کاموں کو، برے فعلوں سے وہ باز آ جاتا ہے، سمجھ لینا اس نے اپنی نماز کو قائم کر لیا ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی وہی پہلے جیسی صورتحال ہے تو سمجھ لو کہ آپ لوگوں نے نماز ابھی قائم نہیں کی۔ آگے اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ مومنوں کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ ان کو جو عطا کرتا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، اللہ کے راستے پہ وہ خرچ کرتے ہیں، یتیموں پہ وہ خرچ کرتے ہیں، مساکین پہ وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، دین کے فروغ کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ اس چیز کو، اس دولت کو، اس مال کو، اس رزق کو اپنے پاس سمیٹ کر نہیں رکھتے بلکہ خرچ کرتے ہیں۔ تو مومنوں کی یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ خرچ کرنے والے اللہ کے راستے میں۔ اللہ پاک کی ذات نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حق والے مومن ہیں۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ حق والے مومن کون ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، بے شک بے شک، اپنی زندگیوں کی اصلاح کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں اور وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ حق والے مومن۔ ان کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے کیا کہا؟ لاہم درجات و مغفرات و رزق کریم، لاہم درجات و مغفرات و رزق کریم۔ مالک نے کہا جو حق والے مومن ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ میرے بڑے خاص ہیں، میں نے ان کو درجات جو ہیں وہ بھی دینے ہیں، مغفرت بھی ہے ان کے لیے میری جانب سے، رزق بھی ان کے لیے بہت بڑا۔ اب دو احادیث آپ کی نظر کرتے ہوئے اپنے بیان کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، متفق علیہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے فرمایا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کا مزہ اس شخص نے چکھا جس نے اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول مانا، وہ ہے مومن۔ سبحان اللہ۔ ایمان والا وہ ہے کہ جو اللہ کو بھی مان رہا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان رہا ہے اور دین کو بھی مان رہا ہے، کہ یعنی کہ دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر دین کے اوپر چلنا ہے، اپنی زندگیوں میں دین کو لے کر آنا ہے، دین کو نافذ کرنا ہے اپنی ذات میں اور اسی دین کو غالب کرنا ہے۔ دوسری حدیث سن، سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی، سبحان اللہ، یہ بھی بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والد سے
اپنی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کریں۔ تو معلوم یہ ہوا ایمان جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام ہے۔ تو یاد رکھیں، آخری جملے ہیں کہ جو شخص آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے، آپ کی عقیدت سے دور لے کر جائے، سمجھ لینا وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو آپ کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرے، آپ کو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑے، تاکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھام لیں۔ تو اس لیے حق والے مومن بننا ہے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ سے محبت پیدا ہوگی تو خدا سے پیدا ہوگی، دین سے پیدا ہوگی۔ لہٰذا انہی الفاظ پہ اجازت چاہتا ہوں کہ بین کافی ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔